بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اس وقت پوری دنیا ترقی یافتہ ممالک، ترقی پذیر ممالک سب کے سب کرونا وائرس کی وجہ سے پریشان ہیں۔ مسلمانوں کے لیے یہ سعادت ہے کہ مسلمانوں کے پاس وحی کی تعلیمات اور قرآن پاک کی تعلیمات اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں۔ یہ ایک وبائی بیماری ہے جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہے، اور یہ جو بیماری ایک سے دوسرے کو لگتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لازمی لگ جاتی ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہے۔ کبھی کسی کو لگ جاتی ہے، کبھی کسی کو نہیں بھی لگتی، اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس میں وائرس ہے وہ خود بیمار نہیں، اس کے ذریعے سے دوسرے کی طرف منتقل ہوا تو وہ بیمار ہو گیا، ایسا بھی بس اوقات ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ بیماری میں علاج کرانا، پرہیز کرنا، بیماری سے بچنے کے لیے احتیاط کرنا، یہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اس لیے مسلمان کو احتیاط پہ، پرہیز پہ عمل کرنا اور علاج کرانا اس نیت سے چاہیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہ عمل کر رہا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ میں عمل کر رہا ہوں اور صحابہ کرام کے طریقے پہ میں عمل کر رہا ہوں۔ یہ بیماری جو زیادہ خطرناک نہیں ہے لیکن پھیلتی جلدی ہے، اس لیے ماہرین نے جو اس سلسلے میں ہدایات دی ہیں وہ یہ ہے کہ مجمع زیادہ نہ ہو تاکہ یہ بیماری ایک سے دوسرے کو نہ لگے۔ مسلمان جو ہیں وہ 5 وقت مساجد میں جماعت کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں، تو یہاں پر ایک اجتماع ہو جاتا ہے۔ تو علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو جماعت اور جمعے کو چھوڑا تو نہ جائے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری تعلیمات دی ہیں لیکن جمعہ اور جماعت چھوڑنے کا نہیں فرمایا۔ اور صحابہ کرام کے زمانے میں طاعون جیسی موذی بیماری آئی ہے جو اس سے کئی گنا زیادہ سخت تھی، لیکن صحابہ نے جماعت اور جمعہ چھوڑنے کا کہیں بھی نہیں سوچا۔ اور اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور صحابہ کے آثار کی بنیاد پہ فقہ مرتب ہوئی ہیں، اور کسی فقہ میں یہ اس پہ غور ہی نہیں کیا گیا کہ ایسی وبائی امراض آ جائیں تو جمعہ اور جماعت جو ہیں وہ چھوڑ دینے چاہیے۔ اس لیے جمعہ اور جماعت چھوڑنے نہیں چاہیے، لیکن علماء نے فرمایا کہ اجتماع کو کم کر لیا جائے، جمعہ چند زیادہ جگہوں میں پڑھا جائے تاکہ تھوڑے تھوڑے لوگ جو ہیں وہ اس میں آئیں اور ایک جگہ زیادہ لوگ جمع نہ ہوں۔ اور نمازوں میں بھی ایسا کیا جائے کہ وضو گھر سے کیا جائے، سنتیں گھر میں پڑھی جائیں، اور فرض نماز جو ہے وہ مسجد میں جا کے پڑھیں، اور پھر بقیہ سنتیں گھر میں آ کے پڑھ لی جائیں۔ یہ اس وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ جماعت اور مسجد اور جمعہ یہ 3 چیزیں مسلمانوں کی چھوٹنی نہیں چاہیے، یہ بہت اہم ترین چیزیں ہیں۔ اور یہ جمعہ اور جماعت میں جو علماء کرام نے احتیاط بتائی ہے وہ اس صورت میں ہے جب کہ وبا پھیلی ہوئی ہو، محلے محلے میں ہو، گلی گلی میں وہ وبا پھیلی ہوئی ہو، اور مسجد میں صحت مند بھی آ رہے ہیں اور کرونا وائرس کے متاثرین بھی آ رہے ہیں، تو تاکہ متاثرین سے بیماری کا اثر دوسروں تک نہ پہنچے، اس کو روکنے کے لیے ہے۔ اور ہمارے ملک میں یہ وبا اس شکل میں نہیں ہے کہ مساجد میں کرونا وائرس کے متاثرین بھی آ رہے ہوں، بیمار بھی آ رہے ہوں، ایسا ہمارے میں نہیں ہے۔ جو بیمار چند ایک، پورے ملک میں 200 کے قریب اس کے بیمار جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہوئے ہیں، اور وہ بھی ہسپتالوں میں داخل ہیں، اور ایسے مریض جو ہیں وہ عام طور پہ مساجد میں آ نہیں رہے، ایسی صورتحال نہیں ہے۔ تو جہاں احتیاط کرنی چاہیے وہاں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ بھی کرنا چاہیے،
اور مساجد میں اطمینان سے ہم بیٹھیں گے تو وہاں بیٹھ کے رجوع اللہ کی اور دعا کی توفیق ہوگی. اور مساجد میں اگر آیت کریمہ بھی پڑھوا کے دعا کرا دی جائے تو اور اجتماعی طور پہ دعا کا اہتمام کر لیا جائے، درود شریف پڑھ کے دعا کا اہتمام کر لیا جائے تو اور زیادہ فائدہ ہونے کی توقع ہے اس میں. ایک ہے ضروری احتیاط، وہ تو توکل کے خلاف نہیں ہے، تو توکل بھی انسان کرے، تدبیر بھی انسان کرے، دونوں چیزوں کو جمع کرنا چاہیے. یعنی تدبیر کر کے پھر تدبیر پہ اعتماد نہ کرے، اس پہ ناز نہ کرے، بلکہ نظر اللہ تعالیٰ پہ رکھے. اور احتمالات بعیدہ، دور دراز کے احتمالات کی وجہ سے ڈرنا اور خوف زدہ ہونا اور بچنے کی کوشش کرنا، تو یہ مزاج مسلمان کا نہیں ہے. مسلمان میں اور کافر میں فرق ہے. مسلمان کے جو ہے وہ اللہ کی توحید پہ اس کا یقین ہوتا ہے. نہیں یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں صرف وہی مصیبت پہنچے گی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے. اور وہ اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے، اس کا اللہ پہ توکل ہوتا ہے. اور وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. اور تقدیر، اللہ کی تقدیر پہ ایمان، تو کافر میں اور مسلمان میں فرق یہ ہے کہ کافر جو ہے وہ احتمالات بعیدہ سے ڈرتا ہے. آج 17 مارچ ہے، 2020 ہے. آج تک یہ صورتحال پاکستان کے کسی شہر میں نہیں ہے کہ اس لیے احتمال بعید کی وجہ سے ڈرنا اور مساجد میں یا تو جانا ہی نہ، جمعے کے لیے نہ جائیں، یا جائیں تو ڈرتے ڈرتے جائیں، بہت کم وقت کے لیے جائیں. تو دیکھیے یہ جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اور جن علماء نے یہ بات کہی ہے یہ اس احتمال کی ان علاقوں کے لیے کہی ہے جن علاقوں میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے. ہمارے ہاں یہ وبا پھیلی ہوئی نہیں ہے. جو مریض ہیں وہ ہسپتالوں میں ہیں، گلی گلی اور محلوں میں نہیں ہے، مسجدوں میں وہ مریض نہیں ہے. اور اگر کوئی مریض ہو تو اس کو مسجد میں آنا بھی نہیں چاہیے. اور اسی طریقے سے چائنا، اٹلی اور اس طریقے سے وہ ممالک جو زیادہ متاثر اس بیماری سے، ان علاقوں سے جو آئے ہوئے ہیں تو وہ بھی 14 دن تک جو ہیں وہ مساجد میں نہ جائیں. 14 دن میں پتہ چل جاتا ہے بیماری ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد پھر وہ مساجد میں جائیں بے شک. لیکن یہ ہے کہ وہ بیمار اگر کوئی ہو تو احتیاط کر لے، لیکن یہ ہے کہ باقیوں کو زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جماعت، جمعہ، مسجد، ان 3 چیزوں سے دور نہ ہو. ہاں جب وبا ایسی پھیل جائے جیسے علماء نے کہا ہے تو اس صورت میں پھر ذرا احتیاط کی جائے. فی الحال اس کی ابھی یعنی آج کے دن تک اس کی پاکستان میں کم از کم اس کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے بے تکلف ہو کے مسجد کے اندر جائیں. اور اگر مسجد کے اندر جانا کم ہو جائے یا مسجد کے اندر جا رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ایک کام اور کریں کہ اگر مسجد میں جماعت نہ جا سکیں تو گھر میں جماعت کریں. اور دوسرا کام گھروں کے اندر یہ کریں کہ کسی وقت بیٹھ کے سارے گھر کے افراد آیت کریمہ پڑھیں اور مل کے سارے دعا کریں، تاکہ ہمارے گھر کے افراد کو، بچوں کو پتہ چلے کہ ایسی جب مشکل پیش آتی ہے تو مسلمان صرف تدبیر نہیں کرتا بلکہ تدبیر کو اور رجوع اللہ کو جمع کرتا ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ صرف دعا کی طرف جاتے ہیں، تدابیر نہیں کرتے. یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. بعض صرف تدابیر کرتے ہیں، یہ کافروں کا کام ہے، اور رجوع اللہ نہیں کرتے. اور دونوں چیزوں کو جمع کرنا یہ مسلمان کا کام ہے. تو گھروں میں جہاں اور کام ہم کرتے ہیں تو یہ بھی کرے کہ بچوں کو جمع کر کے آیت کریمہ پڑھا کے سارے مل کے دعا کریں. تو اللہ تعالیٰ ساری دنیا سے اس وبا کو دور فرمائے.